رچرڈ نکسن امریکہ کے 37ویں صدر تھے۔ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ریپبلک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دور میں 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر میں جاسوسی آلات لگا دیے گئے تھے۔ رچرڈ نکسن کے ساتھی ان آلات کے ذریعے ری الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکمت عملی سنتے رہتے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے 2 رپورٹر باب ووڈورڈ اور کارل پرسٹن کو بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے تحقیقات کی اور خبر شائع کر دی۔ سٹوری شائع ہوئی اور رچرڈ نکسن کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا دفتر واشنگٹن میں واٹر گیٹ کمپلیکس میں تھا، لہٰذا یہ خبر اس مناسبت سے واٹر گیٹ سکینڈل کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ ہر دور میں دنیا کی سب سے بڑی خبر رہی۔ رچرڈ نکسن عیسائی تھا، لیکن وہ مذہب پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا، چرچ بھی نہیں جاتا تھا اور پادریوں کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ ہنری کسنجر اس کا وزیر خارجہ تھا، وہ بھی نان پریکٹسنگ یہودی تھا۔ ان کے خیالات بھی مذہب کے خلاف تھے۔ واٹر گیٹ سکینڈل جب پیک کو چھو رہا تھا تو ایک رات رچرڈ نکسن نے ہنری کسنجر کو وائٹ ہاؤس بلایا۔ کسنجر کو محسوس ہوا کہ یہ ایمرجنسی ہے، وہ دوڑ کر اوول آفس پہنچا۔ نکسن نے دفتر کا دروازہ بند کیا اور کسنجر سے مخاطب ہوا کہ میں کمزور عقیدہ عیسائی ہوں، تم بھی نام کے یہودی ہو، لیکن میں اس کے باوجود محسوس کرتا ہوں اگر ہم مل کر عبادت کریں تو شاید ہمارے مسائل کم ہو جائیں، شاید خدا کو ہم پر رحم آ جائے۔ رچرڈ نکسن اس کے بعد فوراً گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بائبل کی آیات تلاوت کرنے لگا۔ ہنری کسنجر اس کا ماتحت تھا، چنانچہ وہ بھی فوری طور پر اس کے پیچھے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور عبرانی زبان میں خدا سے مدد مانگنے لگا۔ یہ واقعہ ہنری کسنجر نے لکھا اور متعدد بار اپنی تقریروں میں بیان کیا۔ یہ انسان کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم انسان بنیادی طور پر کمزور واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات ہمارا پیشہ، عہدہ یا ذمہ داری مضبوط، اٹل یا ناقابل شکست بنا دیتی ہے، لیکن ہم جو ہی زندگی کے کسی حصے میں واٹر گیٹ جیسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں تو ہم خواہ رچرڈ نکسن ہوں یا ہنری کسنجر، ہم خواہ وائٹ ہاؤس کے مضبوط ترین دفتر اوول آفس میں بیٹھے ہوں یا دکان کے تھڑے پر، ہم بے اختیار خدا کے سامنے نیل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں امریکی صدر سے لے کر حاجی عبداللہ تک سب برابر ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم بھی دیوتاؤں کے نمائندے ساتھ لے کر جنگوں پر روانہ ہوتا تھا۔ دارا کا بھی اپنا پیر تھا۔ چنگیز خان کا کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن وہ بھی جنگوں میں عیسائی، مسلمان، بدھ اور ہندو چاروں مذاہب کے علماء سے دعا کراتا تھا۔ امیر تیمور بے انتہا ظالم شخص تھا۔ وہ بھی جنگ سے پہلے نماز پڑھ کر دعا کرتا تھا اور جنگ کے فوراً بعد خون میں لتھڑے ہاتھ دھو کر وضو کرتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ تمام عثمانی بادشاہوں کے اپنے اپنے پیر اور علماء تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے اور بادشاہ مشکل وقت میں ان کا مذہبی اور جذباتی سہارا لیتا تھا۔ ایوب خان بے انتہا توہم پرست تھا۔ وہ بابا لال سے لے کر قدرت اللہ شہاب تک سب کی روحانی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگاتا رہتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سیاسی گرداب میں پھنس کر بابا تہنکا کی چھڑیاں کھانے کے لیے مانسیرا کی پہاڑیوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ میاں نواز شریف بھی بابے لے کر پھرتے رہتے تھے۔ آصف علی زرداری درجن بھر اولیاء کے مرید تھے۔ انہوں نے 3 روحانی شخصیات ایوان صدر میں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ دن بھر ان کی صدارتی کار کے ٹائروں پر پھونکے مارتے رہتے تھے۔ یہ جب بھی ایوان صدر سے باہر نکلتے تھے، کالے بکرے کا صدقہ دے کر نکلتے تھے۔ یہ روایت آج تک قائم ہے، جبکہ عمران خان نے اپنی پیرنی گھر میں ہی بسا لی تھی۔ بشرا بی بی وزیر اعظم کی بلائیں ٹالنے کے لیے روزانہ چھتوں پر گوشت پھینکتی تھیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی آج بھی 3 درگاہوں پر دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ عمل کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سکندر اعظم ہو، چنگیز خان ہو یا پھر رچرڈ نکسن، ہم سب انسان مشکل حالات میں خدا کے تصور میں بنا لیتے ہیں۔ ہم نیل ڈاؤن ہوتے ہیں اور یہ ہماری نیل ڈاؤننگ ہمارے اندرونی خوف کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہوتی ہے کہ
کہ ہماری مشکل ہماری اوقات سے بڑی ہے اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے خدا کا سہارا چاہیے۔ آپ اگر انسان کی اس کمزوری کو ذہن میں رکھ کر 6 مارچ کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب کو دیکھیں تو آپ بڑی آسانی سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کا اندازہ کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دن امریکہ بھر سے نامور پادری بلوائے، خود اوول آفس میں صدارتی کرسی پر بیٹھا پادری اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایران کے خلاف اس کی فتح کے لیے دعا کی۔ یہ فوٹیج دیکھ کر سینیٹر لنڈسے گراہم جیسے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے لڑائی مذہبی جنگ ہے۔ اس کے بعد امریکہ سے لے کر پاکستان تک یہ بحث چھڑ گئی، کیا یہ جنگ مذہبی ہے؟ پاکستان کے اندر بھی بے شمار لوگ اسے مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ وسائل کی لڑائی ہے اور اس کا دور دور تک مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پادریوں کو بلانا، کندھے پر ہاتھ رکھوانا اور دعا کرانا ان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ علامت ثابت کرتی ہے کہ یہ بھی رچرڈ نکسن کی طرح خوف کا شکار ہو چکا ہے اور یہ اب مذہب سے توانائی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے رد عمل اور 11 دن تک ڈٹے رہنے کی وجہ سے ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں ہل گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران میں فسادات شروع ہو جائیں گے اور ہم دنیا میں تیل اور گیس کے دوسرے بڑے ذخیرے پر قابض ہو جائیں گے، لیکن ایران کا رد عمل خلاف توقع نکلا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا بھرگس نکال دیا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص بھی مذہب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف اب نیتن یاہو بھی یہودیوں کی سیاہ ٹوپی پہن کر پھر رہا ہے، لہٰذا یہ خوف ہے، مذہب کی لڑائی نہیں۔ ہم اگر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بہت دلچسپ صورتحال سامنے آئے گی۔ ہم یہودیوں سے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا خطاب تھا۔ اس مناسبت سے ان کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام روبن، شمعون، لاوی، یہودا، آشکار، زبولون، ڈان، نفتالی، جاڈ، اشر، یوسف اور بنیامین تھا۔ ان 12 بیٹوں کی آل اولاد بعد ازاں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنیں اور یہ مصر کے 12 مختلف شہروں یا علاقوں میں آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا اور وہ کپڑوں کے مشہور برانڈز لاوی اور لیوائز اسی قبیلے کے نام پر ہیں۔ لاوی پیشے کے لحاظ سے ترکھان اور مذہبی لحاظ سے عالم تھے۔ آج بھی بنی اسرائیل کے زیادہ تر ربی لاوی قبیلے سے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور نبی حضرت ہارون علیہ السلام دنیا کے پہلے کاہن تھے۔ کہانیت ان کی نسل میں چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام قبیلوں کو اکٹھا کر کے فلسطین واپس لے آئے۔ ڈان قبیلہ راستے میں کھو گیا، یہ آج تک بنی اسرائیل کو واپس نہیں ملا۔ ہمارے KPK کے بعض پشتون بھائی خود کو ڈان قبیلہ کہتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ تاریخی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ صحرائے سینا سے خیبر پاس تک بے شمار بڑے شہر اور ملک موجود ہیں۔ چنانچہ ڈان قبیلہ درجن بھر سیٹل معاشروں اور ملکوں کو چھوڑ کر اس پسماندہ اور بے وسیلہ علاقے میں کیوں آئے گا، اور وہ بھی اس وقت جب یہ علاقہ ہن جیسے وحشیوں کی گزرگاہ تھا۔ دوسرا، ڈان لڑنے بھڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ حکمت عملی کے ماہر تھے، جبکہ ہمارے قبائلی سینکڑوں سال سے صرف لڑ بھڑ رہے ہیں، لہٰذا یہ بنی اسرائیل کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اب جنیاتی سائنس یعنی DNA نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے۔ بہرحال ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 11 قبیلوں کو لے کر فلسطین آ گئے۔ اردن کی پہاڑی کوہ نیبیو پر پہنچ کر آپ کا سفر ختم ہو گیا اور آپ وصال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نوح نے بنی اسرائیل کی قیادت کی۔ جریکو میں لڑائی ہوئی، اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح یاب کیا اور یوں انہیں وہ سرزمین واپس مل گئی جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ فلسطین واپس ملنے کے بعد 11 میں سے 10 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے 11ویں قبیلے بنی یہودا کو یروشلم سے نکال دیا۔ یہ لوگ دریائے اردن کے مغربی کنارے
جسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے پر آباد ہو گئے۔ یہ بہت مسکین اور نادار لوگ تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور یروشلم کی دوسری اقوام کے گھروں اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان پر پابندی تھی، یہ لوگ صرف دن کے وقت شہر آ سکتے تھے، انہیں شہر میں رات بسر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دن بھر محنت مزدوری کے بعد مغربی کنارے پر واپس چلے جاتے تھے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی اولاد تھے۔ یہودا انگریزی میں جودا لکھا اور بولا جاتا ہے۔ بائبل کی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو بڑے بھائی روبن نے انہیں قتل سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوسف ہمارا بھائی ہے، اس کا خون ہمارے ہاتھوں پر نہیں آنا چاہیے، جس کے بعد شمعون اور لاوی نے انہیں جنگل میں خشک کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہیں بھوکے پیاسے مر جائیں گے یا پھر انہیں جنگلی جانور کھا جائیں گے، جبکہ یہودا نے تجویز دی کہ ہم انہیں مدائن کے تاجروں کو بیچ دیتے ہیں۔ مدائن شہر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آباد کیا تھا۔ یہ قوم آج کے سعودی عرب سے لے کر عمان کے شہر سلالہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ مدائن میں غلاموں کی سب سے بڑی منڈی لگتی تھی۔ تاجر غلام خریدتے تھے اور انہیں مختلف علاقوں میں لے جاتے تھے۔ مصر اور آج کا عراق اس زمانے کی دو بڑی سویلائزیشن تھیں۔ تاجر ان دونوں ملکوں کے درمیان پھرتے رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں اس شاہراہ پر پڑتا تھا۔ بائبل کی بک آف جینیسس کے مطابق یہودا نے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں گھاٹے کا سودا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اسے مدائن کے تاجروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں خوبصورت نوجوان غلام کی قیمت چاندی کے 20 سکے ہوتی تھی۔ یہودا کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے 20 شیلنگ یعنی چاندی کے سکے مل جائیں گے اور یوں اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور منافع بھی ہو جائے گا۔ بھائیوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ لوگ ذرا سے دور گئے تو سامنے سے مدائنی تاجروں کا قافلہ آ رہا تھا۔ وہ لوگ غلام لے کر مصر جا رہے تھے۔ یہودا نے بھائیوں کو دوبارہ قائل کیا اور وہ اس مرتبہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ یہ لوگ کنویں پر واپس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور انہیں 22 شیلنگ میں مدائنی تاجروں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ یہ بائبل کا ورژن ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو تاجروں نے کنویں سے نکالا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی آپ جانتے ہیں۔ یہودا کی نسل آگے چل کر یہودی کہلائی۔ یہ لوگ آج بھی فطرتاً ظالم اور تاجر پیشہ ہیں۔ یہ اچھی قیمت ملنے پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بھائی بھی بیچ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کے بعد یہودا قبیلے کو یروشلم سے نکال دیا۔ اس کی وجہ ان کی معاشی بدماشی تھی۔ یہ لوگ سود خور تھے۔ انہوں نے چند برسوں میں پورے اکنامک سسٹم کو یرغمال بنا لیا تھا اور بنی اسرائیل کے باقی 10 قبائل ان کے باج گزار ہو گئے تھے۔ لہٰذا ایک دن 10 قبیلے اکٹھے ہوئے اور بنو یہودا کو یروشلم سے نکال دیا۔ یہ لوگ اس کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے پر آباد ہو گئے۔ ان کی تجارت پر بھی پابندی لگ گئی، جس کے بعد ان کے پاس صرف 2 کام رہ گئے تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور یروشلم میں لوہے کی بھٹیوں میں مزدوری کرتے تھے۔ یہ شام کے بعد شہر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ اس سلوک پر روز گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھجوا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں 2 خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کی آواز بہت شاندار اور پر اثر تھی۔ وہ گاتے تھے اور سننے والوں کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ ان کی یہ خوبی انہیں بہت جلد دربار تک لے گئی۔ اس زمانے میں فلسطین میں بنجمن یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین قبیلے کی حکومت تھی۔ سال بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بجاتے اور گاتے سنا تو وہ ان کا فین ہو گیا اور انہیں اپنے دربار میں موسیقار کی نوکری دے دی۔ آپ اس زمانے کے 2 ساز ہارپ اور سوتھی بجانے کے ایکسپرٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز شاندار دے رکھی تھی، چنانچہ بادشاہ کی کوئی تقریب حضرت داؤد علیہ السلام کے گانے اور بجانے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ یہ بائبل اور بنی اسرائیل کا ورژن ہے۔ قرآن مجید نے صرف لحن داؤدی کا ذکر کیا ہے۔
آپ کی عمر اس وقت 10 سے 15 برس کے درمیان تھی۔ آپ کا دوسرا فن نشانہ تھا۔ وہ بچپن سے رسی میں پتھر باندھ کر نشانے کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اس پریکٹس نے آپ کو یہودا قبیلے کا سب سے بڑا نشانچی بنا دیا۔ آپ پھلوں سے لدے ہوئے درخت پر کسی ایک پھل کا تعین کرتے تھے، رسی گھماتے تھے اور آپ کا پتھر صرف اسی پھل پر لگتا تھا اور صرف وہی ٹوٹ کر نیچے گرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت سمیعون علیہ السلام نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور فوراً پیشن گوئی کر دی کہ یہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ اور پیغمبر ہوگا۔ بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پورا واقعہ بک آف سیمیول میں درج ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، 1012 قبل مسیح میں گورتھ قوم نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ وہ لمبے قد کے خانواہ لوگ تھے۔ گولت ان کا بادشاہ تھا۔ قرآن مجید نے اس کا نام جالوت بیان کیا ہے۔ گولت کا قد 9 فٹ تھا۔ وادی الیہا میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھائی بنی اسرائیل کی فوج میں شامل تھا۔ آپ علیہ السلام اسے کھانا دینے کے لیے لشکرگاہ آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گولت میدان کے درمیان کھڑا ہے۔ اس نے پورے جسم پر لوہا اور تانبا چڑھا رکھا ہے، صرف اس کا ماتھا خالی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا، لیکن کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تھیلے میں ان کی رسی اور 5 گول پتھر تھے۔ آپ علیہ السلام نے رسی میں ایک پتھر باندھا اور دوڑ کر گولت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بمشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ گولت نے گڈریے اور بچے سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی لان تان بھی شروع کر دی، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی رسی سر پر گھمانے لگے۔ تقریر کرتے ہوئے گولت جو ہی ان کی طرف مڑا، رسی میں بندھا پتھر سیدھا اس کے ماتھے پر اس جگہ لگا جہاں لوہا اور تانبا نہیں تھا۔ یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کی تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا اور لوگ سکتے کے عالم میں دیکھتے رہ گئے۔ یوں بنی اسرائیل جنگ جیت گئے۔ بادشاہ سول نے اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور انہیں اقتدار میں شریک کر لیا۔ یہاں سے بنو یہودا کی عزت کی بحالی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1010 قبل مسیح میں بادشاہ کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور ملک بنو یہودا کے قبضے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبری، بادشاہت اور کتاب تینوں سے نوازا۔ توریت کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اللہ نے لوہے کو بھی ان کی انگلیوں میں مسخر کر دیا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ بنو یہودا مشکل دنوں میں لوہار بن گئے تھے۔ یہ لوگ دھاتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ دھاتوں کا بزنس آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندان بھیڑ بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ ذرا بختر بھی بناتا تھا۔ آپ علیہ السلام بھی یہ فن جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام اوزار کے بغیر انگلیوں سے لوہے کے ٹکڑے موڑ کر ذرا بختر بنا لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام وصال تک یہ کام کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں فلسطین پر بنو یہودا زور آور ہو گئے۔ یہ لوگ اس زمانے میں یودحاز اور یہودی کہلاتے تھے۔ میں بات آگے بڑھانے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ لوگ دھاتوں کو سمجھتے تھے، چنانچہ سونے اور چاندی کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ مراکو کے شہر فیض میں یہودیوں کا محلہ تھا۔ یہ وہاں زیورات بنا کر بیچتے تھے۔ یہودی یا جودی انگریزی زبان میں پہنچ کر جیو اور جیوش ہو چکا تھا۔ فیض کے یہودی بھی جیو کہلاتے تھے۔ جیو کی وجہ سے ان کے زیورات جیولری کہلانے لگے، چنانچہ جیولری کا لفظ جیو سے نکلا ہے۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کو لوہاروں اور گدریوں سے حکمران بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سلطنت کی حدیں بھی نیل سے لے کر دریائے فرات تک پھیلا دیں۔ آج کا سعودی عرب، گلف کی ریاستیں، عراق کا بڑا حصہ اور پورا اردن اور شام اس ریاست کا حصہ ہوتا تھا،
اور یروشلم اس کا دارالحکومت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1010 سے لے کر 970 قبل مسیح تک 40 سال حکمران رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں اور 300 کنیزیں تھیں۔ ان سب سے اولاد تھی۔ آپ علیہ السلام کی ملکہ سبا یعنی بلقیس سے بھی شادی ہوئی۔ وہ یمن کی رہنے والی تھیں اور سیاہ فام تھیں۔ ان کی اولاد سیاہ فام تھی۔ یہ ایتھوپیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ اور یوگنڈا میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ بیٹا جیو کہلاتے تھے۔ ایتھوپیا میں آج بھی بیٹا یہودیوں کا 2700 سال پرانا سیناگوگ موجود ہے۔ افریقہ کے سیاہ فام یہودیوں کو اسرائیل نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں ایتھوپیا سے نکالا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لفٹ تھی۔ اس کا نام سولومن آپریشن اور آپریشن موسس تھا، اور ان کے ذریعے 22,000 سیاہ فام یہودیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے ایتھوپیا سے نکالا گیا تھا۔ آپریشن سولومن میں 14,325 سیاہ فام یہودیوں کو 36 گھنٹوں میں نکالا گیا۔ یہ آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس کے لیے جہازوں کی سیٹیں نکال کر انہیں حال نما بنا دیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جا سکے۔ اس آپریشن میں 2 مرتبہ ایک ہی طیارے میں 1088 اور 1112 لوگ بھی لائے گئے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ سیاہ فام یہودی آج بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ یہ یمنی یا بیٹا کہلاتے ہیں۔ یہ لڑاکے اور بدتمیز ہیں، لہٰذا دوسرے یہودی انہیں پسند نہیں کرتے۔ آپ یہاں یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں ایرانی یہودی سب سے زیادہ مہذب، شائستہ اور ہر دل عزیز سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایران کیسے چلے گئے تھے اور ایران سے واپس کیسے آئے، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے باقی 10 قبائل پیچھے رہ گئے اور اقتدار یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ لوگ زیادہ شادیاں اور زیادہ بچے پیدا کرتے تھے، لہٰذا ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل اور یہودی الگ الگ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبائل غائب ہو گئے اور یہودی غلبہ اختیار کرتے چلے گئے۔ لاوی قبیلے نے جلد اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ یہ ان کے ساتھ مل گئے اور سیناگوگ کے منتظمین بن گئے۔ آج بھی 90% ربی لاوی ہوتے ہیں۔ یروشلم کو حضرت داؤد علیہ السلام نے دارالحکومت بنایا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 957 قبل مسیح میں شہر کے عین درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد اقصیٰ کے گرد پہلا یہودی ٹیمپل تعمیر کرایا۔ یہ یہودی روایات میں فرسٹ ٹیمپل کہلاتا ہے، جبکہ مسلمان اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ مقدس ترین اثاثہ ہے۔ یہ انگریزی میں آرک آف کووننٹ کہلاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر لکڑی کا ایک صندوق ہے جس میں وہ 2 تختیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کر آئے تھے۔ اس میں اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور زمانہ عصا کا ایک حصہ ہے۔ عصا کا دوسرا حصہ برطانوی شہر برمنگھم کے مصری عجائب گھر میں رکھا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو وادی سینا سے ارض مقدس لے کر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حفاظت کے نقطۂ نظر سے مقدس ترین عبادت گاہ اسے مسجد اقصیٰ کے نیچے کسی غار میں دفن کر کے اس کے اوپر فرسٹ ٹیمپل بنا دیا۔ یوں یہ ٹیمپل یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ بن گیا۔ یہ ان کا قبلہ بھی ہے۔ یہودیوں کی ریاست چلتی رہی، لیکن پھر 586 قبل مسیح، آج سے 2500 سال قبل، ایرانی بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور بیرونی دیوار کے سوا پورا فرسٹ ٹیمپل توڑ دیا۔ یہ دیوار بعد ازاں دیوار گریہ بنی اور یہ آج یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ بخت نصر نے اس کے بعد پورا شہر تباہ کیا، یہودیوں کو غلام بنایا اور انہیں لے کر ایران آ گیا۔ آج کے عراق کا شہر بابل اس زمانے میں ایران کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ بخت نصر نے یہودیوں کو بابل کے مضافات میں آباد کیا اور ان سے دوبارہ وہی کام لینا شروع کر دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل فرعون مصر میں لیتا تھا۔ یہ راج مستری اور مزدور بنا دیے گئے اور ان سے بگور لی جانے لگی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا مشکل ترین دور تھا۔
ان کے زیادہ تر انبیاء اس دوران بابل اور ایران میں مبعوث ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام، جنہیں ڈینیل بھی کہا جاتا ہے، ایران میں تشریف لائے۔ ان کا روزہ مبارک ایرانی شہر شوش یعنی سوس میں ہے۔ مجھے وہاں حاضری کا موقع مل چکا ہے۔ آپ علیہ السلام علم رمل کے بانی تھے۔ یہودی 200 سال تک ایرانیوں کے غلام رہے۔ سائرس اول، جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، وہ آیا۔ اس نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو آزادی دلائی۔ اس نے انہیں یروشلم واپس جانے کی اجازت بھی دے دی، جس کے بعد یہودی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ واپس چلا گیا۔ یہ لوگ بعد ازاں اسرائیلی یہودی کہلائے۔ فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار اس وقت تک سلامت تھی۔ وہ اس سے جا کر لپٹ گئے اور رونا شروع کر دیا، جس کے بعد یہ دیوار صرف دیوار نہ رہی بلکہ یہ دیوار گریا بن گئی۔ ان لوگوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سائرس دی گریٹ نے انہیں اس کی اجازت دی تھی۔ یہ یہودی روایات میں ایڈکٹ آف سائرس کہلاتا ہے۔ یہ یروشلم میں یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل تھا، جسے بعد ازاں رومن نے آ کر گرا دیا تھا۔ یہودیوں کے دوسرے حصے نے ایران میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ شروع میں ایرانی یہودی اور بعد ازاں اشک نازی کہلانے لگے۔ ترکمانستان اس وقت ایران کا حصہ تھا۔ اشک آباد اس کا دارالحکومت تھا اور بڑا شہر تھا۔ ایرانی یہودی اشک آباد میں سیٹل ہو گئے تھے، لہٰذا یہ اشک نازی کہلاتے تھے۔ اشک نازیوں کی چند شاخیں جرمنی، پولینڈ، روس اور لتوانیا میں آباد ہو گئیں۔ ان کی زبان یدش تھی، جو فارسی، عربی اور ایسٹرن یورپین زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اشک نازی بے انتہا ظالم، سازشی اور مکار لوگ ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر فساد انہی لوگوں نے پھیلایا۔ اسرائیل کی 75% فوج اشک نازیوں پر مشتمل ہے۔ بنجمن نیتن یاہو بھی اشک نازی ہیں۔ ان کا والد بن زیون نیتن یاہو پولینڈ کا اشک نازی تھا، جبکہ والدہ ضلع سیگل لتھوانیا کی اشک نازی تھی۔ دوسری طرف اشک نازیوں کا ایک بڑا حصہ ایران میں رہ گیا۔ یہ لوگ 2700 سال ایران میں آباد رہے۔ 1980 کی دہائی تک اسرائیل کے بعد دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی آباد کاری ایران میں ہوئی تھی۔ یہ لوگ انقلاب کے بعد ایران سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ اپنی نقل مکانی کا ذمہ دار آیت اللہ خمینی، ایرانی انقلاب اور پاسداران کو سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ 45 سال سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں کا فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی گرا دیا اور یہودیوں کو گرفتار کر کے ایران لے گیا۔ دوسرا بڑا حملہ رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 70 سال بعد کیا اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا۔ یہ ٹیمپل یہودیوں نے سائرس اول، ہم مسلمان انہیں ذوالقرنین سمجھتے ہیں، کی اجازت اور مالی مدد سے بنایا تھا۔ سائرس کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی وجوہات آگے آئیں گی۔ ان دونوں حملوں کے دوران یہودیوں کے چند خاندان بھاگ کر عرب علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ وہ علاقے آج کے لبنان، اردن، شام، سعودی عرب اور عراق میں واقع ہیں۔ یہ خاندان بعد ازاں مزاراہی کہلانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں موجود یہودی مزراہی تھے۔ یہ عربی یہودی ہیں۔ یوں یہودیوں کی 3 نسلیں ہو گئیں۔ اشکنازی، یہ ایرانی نسل ہیں۔ ان کا پھیلاؤ سینٹرل ایشیا، روس اور ایسٹرن یورپ کی طرف تھا۔ یہ جنگجو اور ظالم ہونے کی وجہ سے مختلف اوقات میں روس اور جرمنی سے مار کھاتے رہے۔ ہٹلر نے بھی انہی کو مارا تھا اور آج اسرائیل پر بھی یہی لوگ قابض ہیں، اور یہ کبھی غزہ اور کبھی ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ آخر میں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہٹلر یا روسیوں نے کیا تھا۔ دوسرے سفارادی ہیں۔ یہ یروشلم سے اسپین اور پرتگال کی طرف نکل گئے تھے۔ اسپین کے مسلمان دور میں یہ مسلمانوں کے بہت قریب ہو گئے۔ یہ اسکالر اور سائنسدان تھے۔ کرتبہ اور غرناطہ کے عروج میں ان کا بہت کردار تھا۔ 1492 عیسوی میں غرناطہ کے سقوط کے بعد یہ الجزائر، تیونس، مراکو اور استنبول چلے گئے۔ یہ پرامن اور پڑھے لکھے ہیں، فساد اور لڑائی مار کٹائی سے پرہیز کرتے ہیں، اور تیسرے یہودی مزراہی ہیں۔ یہ عربی یہودی ہیں۔ علم اور تجارت ان کے 2 شغل ہیں۔ یہودیوں کے زیادہ تر اسکالرز مزراہی ہوتے ہیں،
ہینیا سفارادی یہ مسلمانوں کے بہت قریب رہے، یہ آج بھی ہیں، یہ اسرائیلی ریاست کے بھی خلاف ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نصیب میں ریاست نہیں لکھی تھی۔ ہم جب بھی ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بری طرح مار پڑتی ہے، لہٰذا ہمیں اسرائیل کے خبط سے نکل جانا چاہیے۔ یہ فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کے بھی حامی ہیں، یہ ان کے لیے ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں۔ یہ چہرے مورے سے بھی عربی لگتے ہیں۔ حماس اور حزب اللہ کے مجاہدین جب کسی یہودی عمارت پر حملہ کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ عربی یہودی فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ مزراحی اور سفارادی چپ چاپ نکل جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو یہ قتل کر دیتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مزراحی یہودیوں میں سے تھے۔ آپ چہرے مورے سے بھی عربی لگتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا رنگ زیتونی، بال سیاہ اور آنکھیں بھوری تھیں، جبکہ اشک نازیوں کی رنگت سفید اور بال سنہری ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پینٹنگ بناتے ہیں تو یہ ان کا رنگ گورا اور بال سنہری کر دیتے ہیں۔ مزراحی اور سفارادی یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں۔ ہم سے اشک نازی لڑ رہے ہیں، یہ مسلمانوں سے کیوں لڑ رہے ہیں اس کی وجوہات آگے آئیں گی، تاہم مسلمانوں کے ساتھ اس لڑائی میں انہیں سفارادی اور مزراحی سپورٹ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوہدہ یہودا یا یہودیوں پر بہت کرم کیا تھا۔ اس نے بنو یہودا میں 2 پیغمبر اور 2 کتابیں اتاریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنو یہودا سے تھے۔ زبور اور انجیل بھی انہی پر اتریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا ظہور بھی یہودیوں میں ہوگا، لیکن آپ ان کی بدبختی دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک بھی انہی نے پہنچایا تھا۔ آپ علیہ السلام یہودی النسل تھے، لیکن یہودیوں ہی نے آپ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ حضرت مریم علیہ السلام گلیلی کے گاؤں نصرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ایران میں لوگ قدیم زمانے سے نام کے ساتھ اپنے گاؤں یا شہر کا نام لکھتے ہیں۔ یہودی کیونکہ طویل عرصہ ایران میں رہے تھے، چنانچہ یہ بھی ناموں کے ساتھ گاؤں یا شہر کا نام لکھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرہ کی وجہ سے نصرانی یا یشفع فرام نظرت کہلانے لگے۔ ہم مسلمان نصرہ کی وجہ سے ہی عیسائیوں کو نصرانی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل نام یشوع تھا، لوگ انہیں یسوع بھی کہتے تھے۔ یہودی روایات اور بائبل کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کا جوزف یعنی یوسف کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن رخصتی سے قبل جوزف کام پر چلا گیا۔ وہ ترکھان تھا اور تعمیراتی کام کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ زنا کے جرم میں سنگساری بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی سزا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی، چنانچہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں بھی یہودی سزائیں رائج تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اسلام نے سنگساری سے قبل 4 سچے اور غیر متنازع گواہوں کو انصاف کے عمل کا حصہ بنا دیا۔ اس سے قبل صرف الزام کافی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جوزف کو خواب میں بشارت دی کہ مریم علیہ السلام بے گناہ اور معصوم ہیں۔ یہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہو رہا ہے اور یہ بڑا ہو کر یہودیوں کا مسیحا ہوگا، لہٰذا تم مریم اور بچے کو بچاؤ۔ جوزف حضرت مریم علیہ السلام کے گھر پہنچا اور انہیں بچا کر یروشلم لے آیا۔ یروشلم کے مضافات میں بیت اللحم تھا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ اسلامی روایات اس سے ذرا سی مختلف ہیں۔ ان کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام نصرہ سے اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بیت اللحم آ گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 90، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ الزبتھ 80 برس کی تھیں۔ یہ دونوں بے اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی دعا سے انہیں اولاد نرینہ عطا کی، جبکہ سورہ آل عمران کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام نے خود بھی پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ بچے کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں اور ہم عمر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا کی۔ عیسائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ جان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن سے غسل دیا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں
جوزف کی موجودگی میں ہوئی، تاہم قرآن مجید اور اسلامی روایات میں جوزف کا کوئی ذکر نہیں۔ قصہ مزید مختصر، اس زمانے میں یروشلم پر ہیروڈ بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسے کسی جوتشی نے بتایا کہ یہودیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو چکا ہے جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر ہیروڈ نے یہودیوں کے 2 سال سے کم عمر بچوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جوزف کو علم ہوا تو وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر فوراً مصر چلا گیا۔ یہ لوگ 4 سال مصر میں رہے اور ہیروڈ کی وفات کے بعد نصرہ واپس آئے۔ نصرہ گلیلی کے ساحلی علاقے کے قریب تھا۔ یہ سمندر اور پہاڑوں کے درمیان زرخیز وادی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اس علاقے میں گزری۔ ان کے ابتدائی ساتھی بھی گلیلی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ مچھیرے تھے۔ سینٹ پیٹر، جو عیسائی تاریخ میں اتنے ہی اہم ہیں جتنے اسلامی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ بھی مچھیرے تھے اور ان کی ملاقات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گلیلی میں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ 32 سال کی عمر میں اختلاف پایا جاتا ہے، یروشلم آئے اور یہودی علماء اور ربیوں نے ان پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا۔ یروشلم اس وقت رومیوں کی کالونی تھا اور یہ یہودیوں کی وجہ سے یہودا کہلاتا تھا۔ گورنر پونٹس پلیٹ اس کا والی تھا۔ قصہ مزید مختصر، ربیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 کوڑوں اور صلیب پر چڑھانے کی سزا سنا دی اور گورنر نے اس پر عمل درآمد کر دیا۔ قرآن مجید اور اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جبکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دے دی تھی۔ ساتھیوں نے ان کی میت صلیب سے اتار کر قریبی غار میں رکھ دی، جہاں سے یہ 3 دن بعد غائب ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کے خواب میں آئے اور انہیں بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، لیکن میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ اسلامی اور عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق شہر کے جامع امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ مجھے ان تمام جگہوں کی زیارت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق آپ علیہ السلام اس وقت دوبارہ تشریف لائیں گے جب فلسطین اور شام کا علاقہ دجال کے قبضے میں ہوگا اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ ہم اگر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہودیوں کی ہسٹری کا تجزیہ کریں تو ہم 3 نتائج پر پہنچیں گے۔ اول، یہودی پورا بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے صرف ایک قبیلہ ہے اور 2700 سال سے انہوں نے باقی 10 قبائل کو اقتدار اور زمین سے محروم رکھا ہے۔ یوں ان کی پہلی لڑائی بنی اسرائیل کے 10 قبائل سے ہے اور یہ قبائل 3500 سال سے اپنے حق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آج کے اسرائیل کو پورے بنی اسرائیل یعنی 12 قبائل کے لیے پرومسڈ لینڈ قرار دیا تھا۔ یہ صرف بنو یہودا کا حق نہیں، چنانچہ یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، یہ بنی اسرائیل کے باقی قبائل سے بھی حق تلفی کے سزاوار ہیں۔ تیسرا، یہودیوں میں مزاراہی اور سفارادی گروہ بھی موجود ہیں، یہ بھی اس غلبے اور جنگ کے خلاف ہیں۔ یہ اسے اشک نازیوں کی بدماشی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ سارا فساد یہودیوں کے ایک گروہ کا مچایا ہوا ہے اور اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا، اگر کوئی مذہبی لڑائی تھی تو وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان تھی۔ یہودیوں نے نہ صرف عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا بلکہ انجیل کو بھی جلا دیا تھا۔ یہودیوں نے بعد ازاں عیسائیوں پر اس قدر تشدد کیا تھا کہ یہ بیچارے سینٹرل ایشیا، روس، یونان اور دوسری طرف روم اور پیرس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ عیسائی 1945 عیسوی تک 2000 سال یہودیوں سے بدلہ لیتے رہے۔ یہودیوں نے آج تک جتنا نقصان اٹھایا عیسائیوں کے ہاتھوں اٹھایا اور عیسائیوں کو جتنا نقصان ہوا یہودیوں سے ہوا۔ سقوط غرناطہ کے بعد یہودیوں کو اسپین کے عیسائیوں نے مار کر بکایا تھا۔ مسلمانوں نے تو انہیں موراکو، تیونس اور استنبول میں پناہ دی تھی۔ یہودی زار روس کے زمانے میں روسی عیسائی بادشاہوں کے ہاتھوں مار کھاتے رہے اور ہٹلر اور اس کی فوج بھی عیسائی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 10 قبائل کے بعد اگر کسی کا یہودیوں کے ساتھ تنازع یا پھڈا تھا تو وہ عیسائی ہیں، مسلمان نہیں۔ ہمارے ہر دور میں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے۔
ہم ہر زمانے میں انہیں پناہ بھی دیتے رہے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے۔ ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی۔ تاہم مدینہ منورہ میں 3 مختلف واقعات میں یہودیوں کی وعدہ خلافی، سازش اور دھوکہ دہی کی وجہ سے مسلمانوں نے ان پر تلواریں سونتیں اور انہیں اپنے علاقے سے بے دخل کیا۔ اس کے علاوہ تاریخ کے کسی حصے میں ان کا مسلمانوں سے کوئی تنازع نہیں رہا۔ ہاں، البتہ یہودی 2000 سال سے عیسائیوں کے ساتھ ضرور لڑ رہے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے اختلافات کب شروع ہوئے؟ آپ کے لیے یہ انکشاف یقیناً حیران کن ہوگا۔ اسرائیل اور ایران کی موجودہ جنگ کا آغاز واقعہ کربلا کے بعد ہوا تھا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوا اور یہ چیونٹی کی رفتار سے آہستہ آہستہ 21ویں صدی میں داخل ہو گیا۔ کربلا کا یہودیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل، عیسائیت اور اسلام کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر پہلی اور زبور دوسری کتاب تھی۔ ان دونوں کتابوں میں اللہ کے آخری نبی یعنی مسیحا کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں بھی یہ موجود ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسائیوں نے انہیں مسیحا قرار دے دیا، لیکن یہودیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں یہودیت اس نقطے پر رک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے مسیحا کہنا شروع کیا تو انہوں نے اس تاثر کی نفی کی اور فرمایا کہ مسیحا میرے بعد آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ مگر عیسائیوں نے اس حکم کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا، خدا کا بیٹا اور آخری نبی ڈکلیئر کر دیا۔ چنانچہ یہ بھی یہاں رک گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبوت اور مزید مذاہب کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد 3 مذاہب نے الگ الگ باؤنڈریز بنا لیں۔ تاہم ان باؤنڈریز کے باوجود یہ تینوں ایک خدا، فرشتوں، کتاب اور روز آخرت پر متفق ہیں۔ یوں یہ کم و بیش ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اسلام سے قبل بنی اسرائیل پر 3 دین اور 3 کتابیں نازل ہوئیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان تینوں مذاہب اور کتابوں کا مرکز یروشلم تھا، جبکہ اسلام مکہ اور مدینہ میں آیا۔ لہٰذا اسلام ابتداً اسی طرح عربی مذہب کہلایا جس طرح پچھلے تینوں مذاہب بنی اسرائیل کے مذہب کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 700 سال تک یہودی اور عیسائی لڑ بھڑ کر ایڈجسٹ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ صفین ہوئی۔ اس کے بعد عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حجاز کا علاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور شام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابض ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حجاز بھی اموی ریاست کا حصہ بن گیا۔ صرف مکہ اور مدینہ رہ گئے۔ یروشلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا، لیکن اسے فلسطین کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یہ علاقہ اموی ریاست کا حصہ تھا۔ یزید کے زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور امیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تمام مرد شہید کر دیے۔ صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے محفوظ رہے۔ کربلا کے بعد پورا عرب امویوں کے پاس چلا گیا، جس کے بعد دارالحکومت حجاز سے نکل کر دمشق میں آ گیا۔ اموی خلفاء بہت طاقتور تھے، لیکن واقعہ کربلا کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ حج کے لیے بھی حجاز مقدس نہیں جاتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان 5واں اموی خلیفہ تھا۔ وہ 685 عیسوی سے 705 عیسوی تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہا۔ اس نے اپنے زمانے میں نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے قبلہ اول کی ایڈورٹائزنگ شروع کر دی۔ یہ درست ہے کہ مسلمان ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر 2 ہجری میں ظہر کی نماز کے دوران سورہ بقرہ کی آیات اتریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور اس کے بعد بیت اللہ ہمارا قبلہ بن گیا۔
دوسرا یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ صرف ایک تھا اور وہ تھا خانہ کعبہ۔ بنی اسرائیل جب یروشلم سے نکل کر مصر میں آباد ہوئے تو وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ تاہم یہ لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین واپس آئے تو انہوں نے غاروں کے اندر اتر کر مسجد اقصی تلاش کی اور یہ اس طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مسجد اقصی کے گرد معبد بنا دیا۔ یہ پورا معبد یہودیوں کے لیے قبلہ بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد کے گرد فرسٹ ٹیمپل بنا دیا۔ بخت نصر آیا، اس نے فرسٹ ٹیمپل توڑ دیا اور یہودیوں کو بابل لے گیا۔ یہ وہاں بھی فلسطین کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ سائرس اعظم کے زمانے میں یہودی واپس آئے اور فرسٹ ٹیمپل کے آثار پر سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگے۔ یہ ٹیمپل 17ویں عیسوی میں رومن نے تباہ کر دیا، جس کے بعد اس پورے کمپاؤنڈ میں مغرب کی سائڈ پر صرف ایک دیوار بچ گئی۔ یہ دیوار عثمانی خلیفہ سلیمان علی شان کے دور تک خفیہ رہی۔ سلطان سلیمان کے زمانے میں زلزلہ آیا، عمارتیں گریں اور یہ دیوار سامنے آئی۔ سلطان سلیمان نے یہودی، عیسائی اور مسلمان علماء سے دیوار کی تصدیق کرائی اور اسے مقدس قرار دے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دیوار آج ویسٹ وال یا دیوار گریہ کہلاتی ہے اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد اقصی اس دیوار سے ذرا سے فاصلے پر زیر زمین غار میں ہے۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت کی وجہ سے اس کا احترام کرتے تھے، لیکن یہ کبھی خانہ کعبہ سے زیادہ اہم نہیں رہی۔ یہودیوں نے بھی اسے کبھی دیوار گریہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا، دیوار گریہ تک نہیں تھی، صرف چھوٹی سی مسجد اقصی تھی۔ خلیفہ نے قبلہ اول کو قبلہ دوم کے مقابلے میں اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دمشق کے عالم دین رجا بن ہیوا اور یروشلم کے اسکالر یزید بن سلام کو ذمہ داری سونپی اور دونوں نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی جگہ ڈوم آف دی راک بنا دیا۔ یہ سنہری گنبد کی وسیع عمارت تھی جسے عربی زبان میں قبلۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد اقصی اس ڈوم سے ذرا سے فاصلے پر زیر زمین ہے۔ ڈوم آف دی راک کے نیچے دراصل وہ چٹان ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ علاقہ ماضی میں پہاڑی تھا اور یہ ٹیمپلز یعنی فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیمپل کی وجہ سے ٹیمپل ماؤنٹین کہلاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے اس ٹیمپل ماؤنٹین پر یہودیوں کے دونوں ٹیمپلز کی جگہ پر اس نوعیت کی عمارت بنائی کہ معراج کی جگہ اور مسجد اقصی دونوں اس کے احاطے میں آ گئیں، اور یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہو گیا جو 2026 تک حل نہیں ہو رہا۔ عربی اس علاقے کو بیت المقدس کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ بازنطینی عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں یہودی نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فلسطین کا نام دیا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہاں ڈوم آف دی راک بنایا۔ 1099 عیسوی میں اس پر یورپ کے عیسائی یعنی صلیبی قابض ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یہ دوبارہ واپس لے لیا اور یہ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ یہ 1516 سے لے کر 1520 عیسوی تک 400 سال عثمانی خلافت کا حصہ رہا۔ اس دوران پورے عالم اسلام سے مسلمان آتے رہے اور یہاں آباد ہوتے رہے۔ مسلمانوں کے بعد یہاں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی تھی، جبکہ یہودی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔ 1845 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں صرف 12,000 یہودی تھے، لیکن پھر اچانک ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ 1914 میں 85,000 ہو گئے۔ آبادی کی اس جم کی وجہ سوئٹزرلینڈ کا یہودی صحافی اور مصنف تھیوڈور ہرزل تھا۔ وہ اسٹیرین ہنگرین تھا، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں رہتا تھا۔
اس نے باسل میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور جیوش اسٹیٹ کے نام سے کتاب لکھی۔ اسرائیل کا تصور اس کتاب میں تھا۔ اس نے 1897 عیسوی میں باسل میں دنیا کی پہلی زائنسٹ کانفرنس بھی کی۔ اس میں دنیا بھر کے 200 امیر اور بااثر یہودی شامل ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے نام سے ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں کہانی کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو زیون کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ مسلمان اسے صہیون کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر صہیونی سازش کی اطلاع سنی ہوگی۔ زیون یا صہیون دراصل پہاڑی کا نام ہے۔ یہ ٹیمپل ماؤنٹین کے بالکل ساتھ ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹین پر بیت المقدس اور ڈوم آف دی راک ہے، جبکہ ماؤنٹین زیون پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ یہ پہاڑی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا آخری ڈنر یہیں کیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کا وصال بھی اسی پہاڑی پر ہوا تھا، اور عیسائیوں کے تمام اہم چرچ بھی اسی پہاڑی پر واقع ہیں۔ آپ نے اسرائیل کے جھنڈے اور سرکاری دستاویز پر 6 کونوں کا ستارہ دیکھا ہوگا۔ یہ ستارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈھال پر کھدا تھا۔ یہ اس مناسبت سے سٹار آف ڈیوڈ کہلاتا ہے۔ یہ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کی ریاست کی مہر بھی بن گیا۔ ماؤنٹین زیون پر حضرت داؤد علیہ السلام کے مقبرے پر بھی یہ ستارہ بنا ہوا ہے، لہٰذا یہودی بھی ماؤنٹین زیون کا بہت احترام کرتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں انہیں بخت نصر بابل لے گیا۔ یہ 50 سال اس کی حراست میں رہے۔ بخت نصر نے انہیں جس علاقے میں رکھا تھا اس کا نام تلبیب تھا۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پہاڑی نالہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہاڑی نالے کے قریب آباد تھے، چنانچہ وہ علاقہ تلبیب کہلاتا تھا۔ یہودیوں نے 1900 عیسوی میں فلسطین واپس آنے کے بعد جب اپنا پہلا شہر بنایا تو انہوں نے اس کا نام تلبیب رکھا۔ یہ بعد ازاں اسرائیل کا پہلا دارالحکومت بنا۔ بخت نصر کے زمانے میں یہودیوں کے 2 لیڈروں نے ماؤنٹ زیون کے نام سے خفیہ تنظیم بنائی۔ سٹار آف ڈیوڈ اس کا نشان رکھا اور سائرس اول یعنی ذوالقرنین کو بابل پر حملے کی تحریک دینے لگے۔ سائرس نے جب بابل پر حملہ کیا تو یہودیوں نے اس کی بھرپور مدد کی۔ یہ دنیا میں پہلی صہیونی سازش تھی۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر 2500 سال بعد تھیوڈور ہرزل نے ماؤنٹ زیون کی یاد میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن بنائی۔ 1897 عیسوی میں سلطان عبد الحمید دوم خلافت عثمانی کا سلطان تھا۔ تھیوڈور ہرزل سلطان سے ملا اور اس سے درخواست کی کہ 500 سال سے یہودیوں پر فلسطین میں آباد کاری پر پابندی ہے، آپ مہربانی کر کے ہم سے یہ پابندی اٹھا لیں۔ سلطان اس کی دل آویز شخصیت اور انداز گفتگو سے متاثر ہو گیا اور اس نے 1902 عیسوی میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد کاری کی اجازت دے دی، جس کے بعد باسل کانفرنس کے 200 امیر یہودیوں نے دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو تحریک اور مالی مدد دی اور یہ دھڑا دھڑ فلسطین آنے لگے۔ یہودیوں نے 1909 عیسوی میں تلبیب شہر آباد کیا اور یوں 1914 میں ان کی تعداد 85,000 ہو گئی۔ اس وقت تک فلسطین کی کل آبادی 13 لاکھ تھی۔ ان 13 لاکھ میں مسلمان 11 لاکھ اور عیسائی 2 لاکھ تھے، جبکہ یہودی صرف 85,000 تھے۔ 1917 عیسوی میں آرتھر بالفور برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا۔ وہ خود کو زائنسٹ کرسچین کہتا تھا۔ اس نے ماڈرن ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان بلفور ڈکلیریشن کہلایا اور یہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کی بنیاد بنا۔ ہم قصے کو مزید مختصر کرتے ہیں۔ 1919 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اتحادیوں نے عرب کو عراق، شام، لبنان، اردن اور فلسطین 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 4 ملک عراق، شام، لبنان اور اردن آزاد تھے، جبکہ فلسطین کو برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ دنیا اس فیصلے پر حیران ہوئی، لیکن جب برطانیہ کی عاشیر بات سے دنیا بھر سے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے اور منہ مانگی قیمت دے کر فلسطینیوں کی جائیدادیں اور زمینیں خریدنے لگے تو سمجھداروں کو برطانیہ کے عزائم کا اندازہ ہو گیا۔ مگر اسلامی دنیا اس وقت بہت کمزور تھی۔ عرب اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، لہٰذا مسلمانوں کے پاس برداشت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عرب بعد ازاں مزید تقسیم ہوا اور اس میں سے 1932 عیسوی میں سعودی عرب نے جنم لیا اور پھر UAE، قطر، بحرین،
کویت اور عمان پیدا ہو گئے۔ دوسری طرف یمن، مصر، لیبیا اور المغرب بنے۔ المغرب بعد ازاں موراکو، تیونس اور الجیریا میں تقسیم ہو گیا۔ تاہم ان ملکوں کی پیدائش کا معاملہ مڈل ایسٹ یعنی سینٹرل عرب سے مختلف تھا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، برطانیہ 1920 سے 1940 تک دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرتا رہا، یہاں تک کہ فلسطین میں 1948 عیسوی میں یہودیوں کی تعداد 6,30,000 ہو گئی۔ عرب مسلمان اس وقت بھی 12.5 لاکھ تھے۔ یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ برطانیہ جنگ میں کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے 1947 عیسوی میں فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا، اور اقوام متحدہ نے 29 نومبر 1947 کو یروشلم شہر کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ملک کو اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ ڈیوڈ بن گوریان اس وقت یہودیوں کا لیڈر تھا۔ اس نے فوری طور پر یہودیوں کی گوریلا فورس بنائی۔ اس کا نام اسرائیل ڈیفنس فورس یعنی IDF رکھا اور عربوں پر حملے شروع کر دیے۔ تل ابیب کے ایئرپورٹ کا نام بن گوریان کے نام پر ہے۔ آپ آج کل خبروں میں IDF کا نام بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ادارہ بھی بن گوریان نے بنایا تھا۔ گوریان نے 14 مئی 1948 کو پورے فلسطین کو اسرائیل ڈکلیئر کیا اور آزادی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی، جس میں مٹھی بھر یہودیوں نے 7.5 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو نکال دیا اور فلسطین پر قابض ہو گئے۔ ڈیوڈ بن گوریان فادر آف دی نیشن اور اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں 2 خطے تقسیم کیے، ہندوستان اور فلسطین۔ ان دونوں خطوں کی تقسیم عالمی سازش تھی، اور اس سازش نے 80 سال سے دنیا کو امن اور چین سے نہیں بیٹھنے دیا، یہاں تک کہ یہ تقسیم اب دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر لے آئی ہے۔ یہ تقسیم سازش تھی، میں آگے چل کر اس پر بات کروں گا، لیکن آپ پہلے اسرائیل کے چند حقائق جان لیں۔ ڈیوڈ تھیوڈور ہرزل کی صہیونی تحریک پر عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید دوم کی اجازت سب سے پہلے روس سے اشکنازی یہودی لا کر فلسطین میں آباد کیے گئے۔ دوسری آباد کاری 1903 میں ہوئی، اس میں یورپ اور شمالی امریکہ سے اشکنازی لائے گئے۔ تیسری آباد کاری 1918 سے 1924 کے درمیان ہوئی، اس میں دوبارہ روس سے اشکنازی لا کر آباد کیے گئے۔ چوتھی آباد کاری 1932 عیسوی میں ہوئی، اور اس میں پولینڈ کے اشکنازی آئے، اور 5ویں آباد کاری 1933 سے 1939 کے درمیان ہوئی، اور اس میں جرمنی کے اشکنازی فلسطین لائے گئے۔ گویا برطانیہ جان بوجھ کر شروع میں اشکنازیوں کو لے کر آیا تاکہ یہ فوج بنا سکیں اور مسلمانوں کو بزور بازو یہاں سے نکال سکیں۔ یوں فلسطین اور بعد ازاں اسرائیل میں اشکنازیوں کا غلبہ ہو گیا۔ یہ آج بھی اسرائیل کے تمام اہم اور فیصلہ ساز اداروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ جنگجو، ظالم اور تابع آزما اور شرارتی لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کی وجہ سے 80 سال میں اسرائیل کے عوام نے سکھ کا سانس لیا، اور نہ ان کی وجہ سے دنیا نے امن کی کوئی رات گزاری۔ ہم اب تقسیم کی سازش کی طرف آتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا میں ایک نیا سٹیک ہولڈر سامنے آیا، اس کا نام امریکہ تھا۔ اس وقت تک عرب علاقوں میں تیل نکل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیل اور گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ مسلمان ملکوں کو دیا تھا، اور یہ آنے والے وقتوں کی سب سے بڑی دولت تھی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی یورپ کا خیال تھا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ناڈر اور جذباتی بھی ہیں، ان کے پاس صرف وسائل اور مواقع کی کمی ہے، تیل ان کی یہ کمی پوری کر دے گا، جس کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے، لہٰذا ان کو تقسیم رکھنا، خوف زدہ رکھنا اور یورپ اور امریکہ کا باج گزار رکھنا ضروری ہے۔ اسرائیل اس کام کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہودی 2700 سال سے دربدر تھے، یہ اپنا ملک چاہتے تھے، یہ کسی بھی قیمت پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست واپس چاہتے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ان کی اس خواہش کو خنجر کی شکل دے دی۔ آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں، یہ آپ کو خنجر جیسا محسوس ہوگا۔ یہ واقعی خنجر ہے، اور اس کا مقصد عرب حکمرانوں کے دل میں خوف پیدا کرنا اور انہیں آپس میں لڑاتے رہنا تھا۔
یورپ اور امریکہ آمریت اور بادشاہت کے خلاف ہیں، لیکن تیل پیدا کرنے والے تمام اسلامی ملکوں میں بادشاہت اور آمریت ہے، اور امریکہ اس آمریت اور بادشاہت کا دوست اور سپورٹر ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ امریکہ اور یورپ نے پہلے تیل پیدا کرنے والے ملکوں پر بادشاہ بٹھائے، اور پھر ان بادشاہوں کے دلوں میں 80 سال سے دو خوف بٹھا رہے ہیں۔ ایک، اگر ہم نہ ہوئے تو اسرائیل آپ کو کھا جائے گا۔ یہ پورے عرب ملکوں کو گریٹر اسرائیل سمجھتا ہے، اور ہم اس کے اس عزم کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ دوسرا، ہم نہ ہوئے تو عوام آپ کا تختہ الٹ دیں گے۔ چنانچہ عرب ملکوں کے بادشاہ تیل بیچ کر جو کماتے ہیں وہ امریکہ اور یورپ لے جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ لیبیا کے کرنل قذافی، عراق کے صدام حسین اور ایران کے رضا شاہ پہلوی نے زندگی میں جو کمایا تھا وہ انہوں نے یورپ اور امریکہ میں انویسٹ کر دیا، لیکن جو ہی ان کے خلاف انقلاب آیا، مغربی ملکوں نے ان کے سارے اثاثے ضبط کر لیے، لہٰذا پھر اس سرمایہ کاری کا کس کو فائدہ ہوا؟ دوسرا، عرب بادشاہ ہر سال اربوں ڈالر مغربی ملکوں کو اپنی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو مغربی ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں مغربی ملکوں کی انشورنس پالیسی ہے، یہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ یہاں ایک اور نقطہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ امام خمینی انقلاب سے قبل فرانس میں تھے، وہ شاہ کے زوال کے بعد پیرس سے تہران گئے، یعنی فرانس ایک سائڈ پر شاہ کا دوست تھا، اس کی آدھی رقم فرانس میں انویسٹ تھی، اور دوسری طرف اس فرانس نے اس کے دشمن اول امام خمینی کو بنا دے رکھی تھی۔ صدام حسین اور کرنل قذافی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور کل کویت، بحرین، UAE اور سعودی عرب کے حکمران خاندانوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ امریکہ کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ گلف میں صرف ان کی دولت ہتھیانے اور مسلمانوں کو تقسیم رکھنے کے لیے بیٹھا ہے، اور اسرائیل اس کام میں مرکزی مورے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم اسی نیت سے کی گئی تھی۔ بنگال اور پنجاب کو جان بوجھ کر اس طرح تقسیم کیا گیا تھا کہ تنازع شروع ہو جائے۔ تنازع ہوگا تو فوج ہوگی، فوج ہوگی تو ہتھیار اور ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، اور جب ٹریننگ اور ہتھیار چاہیے ہوں گے تو یورپ اور امریکہ کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا آپ آج دیکھ لیں پاکستان کے پاس کس کے ہتھیار ہیں اور انڈیا کس سے ہتھیار خرید رہا ہے۔ آپ کسی دن ڈیٹا جمع کریں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دونوں ملکوں کو ایک ہی ملک اور ایک ہی کمپنیاں ہتھیار سپلائی کر رہی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے 2 مقصد ہیں۔ انڈیا اور پاکستان ترقی نہ کر سکیں، اور یہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں چین اور روس کی کرسی کے نیچے موم بتی کی طرح جلتے رہیں تاکہ وہ بھی سکھ کا سانس نہ لے سکیں۔ میں دوبارہ واپس اسرائیل کی طرف آتا ہوں۔ اسرائیل نے 1948 میں عرب ملکوں پر قبضے شروع کیے۔ یہ پہلے فلسطین کو کھا گیا، پھر اس نے لبنان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، پھر مصر کے سینائی علاقوں اور غزہ پر قابض ہو گیا، پھر اس نے اردن کے مغربی کنارے کو ہڑپ کرنا شروع کیا، اور پھر یہ شام کی گولان کی پہاڑیوں پر تصرف کرتا چلا گیا۔ اسرائیل کے پاس میٹھا پانی نہیں ہے، پورے علاقے میں صرف گولان کی پہاڑیوں پر وافر پانی ہے۔ دریائے اردن کا ماخذ بھی گولان کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ عیسائیوں کے لیے بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو مسلمانوں کے لیے آب زمزم۔ اسرائیل مختلف اوقات میں پانی کے لیے ان علاقوں پر قابض ہوتا چلا گیا۔ اسے اس قبضے میں امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی حمایت حاصل رہی۔ یہ بدمعاشی اور قبضہ کرتا ہے، اور امریکہ اس کی سپورٹ میں جنگی جہاز اور بحری بیڑا بھجواتا رہا، اور اقوام متحدہ خاموش بیٹھی رہی، اور یہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اس معاملے میں کیوں اور کیسے آ گیا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ لبنان میں 35% شیعہ مسلمان ہیں، حزب اللہ ان کی سیاسی اور عسکری تنظیم ہے۔ اسرائیل نے جب لبنانی علاقوں پر قبضہ شروع کیا تو اس کے پہلے حملے شیعہ دیہات اور شہروں پر تھے۔ حزب اللہ نے ایران سے رابطہ کیا اور ایران نے اس کی مدد شروع کر دی۔ دوسری وجہ فلسطین کے مسلمانوں کی دوسری بڑی عسکری تنظیم حماس ہے۔ یہ سنی مسلمانوں کی تنظیم ہے، لیکن ایران اسے بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران سنی تنظیم کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ بھی کم دلچسپ نہیں۔
یاسر عرفات فلسطینی مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر تھا۔ یہ 1969 میں فلسطینیوں کی سب سے بڑی تنظیم PLO کا چیئرمین بنا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن 1964 میں قاہرہ میں بنی اور پوری مسلم ورلڈ نے اس کا ساتھ دیا۔ دنیا نے یاسر عرفات کو فلسطینیوں کا غیر متنازع لیڈر بھی مان لیا۔ یاسر عرفات کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی لیڈر تھے۔ آیت اللہ خامنائی نے اس دورے کے دوران تہران میں اسرائیلی سفارت خانے کی عمارت ان کے حوالے کر دی اور یاسر عرفات نے اس میں PLO کا دفتر بنا دیا۔ ایران انہیں پورا بحری جہاز ہتھیاروں سے بھر کر بھجواتا تھا۔ پاسداران PLO کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف لڑتے بھی تھے، لیکن پھر 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہو گئی۔ صدام حسین اس وقت امریکہ کا ساتھی تھا۔ امریکہ نے یہ جنگ ایران کے اسلامی انقلاب کو کمزور کرنے کے لیے چھیڑی تھی۔ یاسر عرفات صدام حسین کا دوست تھا۔ اس نے صدام حسین کو سفارتی سپورٹ دینا شروع کر دی، جس پر ایران یاسر عرفات سے ناراض ہو گیا۔ رہی صحیح کسر 1988 میں پوری ہو گئی، جب یاسر عرفات نے اسرائیل سے مذاکرات شروع کر دیے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں اوسلو معاہدہ ہوا، جس کے بعد ایران کھل کر یاسر عرفات کے خلاف ہو گیا اور ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسے غدار تک قرار دے دیا۔ یاسر عرفات کا خیال تھا کہ ایران نے اس کی موت کا پروانہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس دوران غزہ کے مسلمانوں نے مشہور عالم دین شیخ احمد یاسین کی قیادت میں حماس بنا لی۔ یہ بنیادی طور پر مصر کی اخوان المسلمین کی شاخ تھی۔ یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ایران نے PLO کی سپورٹ بند کر کے حماس کی معاونت شروع کر دی اور یوں یہ دیکھتے ہی دیکھتے PLO سے بڑی تنظیم بن گئی۔ تیسری وجہ، ایران شام کے صدر بشارت الاسد کو بھی سپورٹ کرتا تھا۔ اس کی وجہ شیعہ نیٹ ورک تھا۔ بشارت الاسد کا خاندان علوی شیعہ ہے، لہٰذا ایران اپنے شیعہ بھائی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کیا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا، یہودیوں اور ایرانیوں کی لڑائی 2700 سال قبل بخت نصر کے دور سے شروع ہوئی اور یہ نفرت بن کر دونوں کے خون میں تیرنے لگی۔ دوسرا، یہ تیل اور گیس کی لڑائی ہے۔ ایران کے پاس گیس اور تیل کا دنیا کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ ایران رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں بھی شیعہ اسٹیٹ تھی، لیکن یورپ اور امریکہ کو اس کے عقائد سے کوئی ایشو نہیں تھا۔ اس زمانے میں ایران اور امریکہ سگے بھائی تھے۔ کیونکہ شاہ نے عرب حکمرانوں کی طرح تیل کی ساری دولت برطانوی، یورپی اور امریکی کمپنیوں کے حوالے کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہیں عزاداری سے ایشو تھا اور نہ ہی برقعوں اور داڑھیوں سے۔ لیکن امام خمینی نے واپس آ کر یہ معاہدے توڑ دیے۔ چنانچہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں دو نظریاتی جنگیں چھیڑ دیں، شیعہ سنی جنگ اور یہودی ایرانی جنگ۔ یہ جنگیں دھیمے سروں میں چل رہی تھیں، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے عربوں کو اسرائیل کا دوست بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے قطر، دبئی اور بحرین میں سفارت خانے کھول لیے اور فلائٹس کنیکشن شروع کر دیے۔ یہ ایران کے لیے خطرناک تھا۔ یہ جانتا تھا کہ اب عرب، اسرائیل اور امریکہ مل کر مجھے ماریں گے اور ہمارے تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضہ کر لیں گے اور یہاں سے کھیل مزید خراب ہو گیا۔ ہمیں آگے بڑھنے سے قبل مزید دو چیزیں بھی سمجھنا ہوں گی۔ ایک، اسرائیل نظریاتی اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بین الاقوامی سازش ہے اور اس کا مقصد عربوں کو خوفزدہ رکھ کر ان کی دولت ہتھیانا ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر اسرائیل نہ ہوتا تو کیا عرب ملکوں میں امریکہ اور یورپ کے فوجی اڈے ہوتے؟ اور اگر یہ اڈے نہ ہوتے تو کیا امریکہ سیکیورٹی اور فوجی آلات کے عوض عربوں سے کھربوں ڈالر کھینچ پاتا؟ چنانچہ اسرائیل ایک خنجر ہے جو عربوں کی معاشی جان نکالنے کے لیے مڈل ایسٹ کے سینے میں گھونپا گیا ہے۔ آج مڈل ایسٹ کا تیل ختم ہو جائے تو کل امریکہ اسرائیل کی حمایت بند کر دے گا اور پرسوں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا میلہ عربوں کی چادر چوری کرنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ دوسرا، امریکہ کو ایران کی اسلامی حکومت اور نیوکلیر بم سے کوئی غرض نہیں۔ ایران اگر ایٹم بم بنا بھی لیتا ہے تو یہ اسے کہاں استعمال کرے گا؟ یہ اسے زیادہ سے زیادہ اسرائیل پر مارے گا
اور یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اس کے چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں۔ اسرائیل پر جب بھی ایٹم بم گرے گا اس کا فوری اثر ہمسایہ اسلامی ملکوں پر ہوگا، اور ایران کبھی یہ نہیں چاہے گا۔ دوسرا، ایران عرب ملکوں پر بم پھینک سکتا ہے، لیکن یہ ملک ایران کے قریب ہیں، چنانچہ بم کا اثر ایران کے اپنے عوام کے لیے زہرناک ثابت ہوگا، جبکہ ایران کو امریکہ کو ہٹ کرنے کے لیے 10,000 سے 20,000 کلومیٹر رینج کے میزائل چاہئیں، یا پھر اسے 52B جیسے طیارے بنانا ہوں گے، جو سر دست ممکن نہیں۔ چنانچہ پھر امریکہ کو ایران کے بم سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایشو صرف دو ہیں۔ امریکہ ایران اور عربوں کے تیل اور گیس پر اپنا قبضہ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا، یہ مسلمانوں کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا خیال ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ سپر پاور بن جائیں گے، جس کے بعد مغربی طاقتیں بے اثر ہو جائیں گی، اور امریکہ اپنے ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے اسرائیل اور مذہب کو استعمال کر رہا ہے۔ اس نے ایک سائیڈ پر یہودی اور مسلمانوں کی جنگ شروع کرا رکھی ہے، اور دوسری سائیڈ پر یہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کر رہا ہے۔ اسرائیل میں میرا ایک دوست رہتا ہے، ایمیول مطاط۔ یہ کراچی میں پیدا ہوا، خاندان افغانستان سے کراچی آیا اور قالین کے کاروبار سے وابستہ ہو گیا۔ ایمیول کی تعلیم کراچی کے اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ یہ آج بھی کراچی سٹائل میں اردو بولتا ہے۔ یہ لوگ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کراچی سے تلبیب شفٹ ہو گئے۔ اسرائیل میں اس وقت اس کے خاندان کے 120 لوگ آباد ہیں۔ میری گاہے بگاہے اس سے بات ہوتی رہتی ہے۔ میں نے چند ماہ قبل خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے فون کیا۔ یہ بیچارہ جنگ کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ہماری بات چیت کے دوران میرا ایک دوست میرے پاس بیٹھا تھا۔ فون بند ہوا تو اس نے اعتراض کیا کہ تم یہودیوں سے بات کرتے ہو، تمہیں برا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا مجھے برا کیوں لگے گا؟ اس کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی حیثیت سے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد میرے لیے فرض ہے، لیکن یہاں پر چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ ہندوؤں کو دشمن قرار نہیں دیا، مگر ہم اس کے باوجود ان سے مسلسل لڑ رہے ہیں۔ دوسرا، ہم جب تک یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان نہ لے آئیں، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ہم ان کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ اور تیسرا، اگر صرف یہی ہمارے دشمن ہیں تو پھر ہم بھارت کے ہندوؤں سے کیوں بھیڑ رہے ہیں، اور شیعہ مسلمان سنی مسلمان سے کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ سن کر مسکرایا اور پھر بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں صرف اسلام کا ادنا اور نالائق طالب علم ہوں۔ فیصلہ صرف علماء کرام کر سکتے ہیں۔ میں صرف سوال کر سکتا ہوں اور اپنے خیال کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکامات واقعاتی ہیں۔ کوئی واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی۔ اگر یہود و نصارہ کے بارے میں فرمان حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کرتے، اور خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی ریاست میں کوئی عیسائی یا یہودی نہ ہوتا، جبکہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں عرب علاقوں میں یہودی اور عیسائی تھے، اور بعد کے ادوار میں بھی یہ مختلف حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ تیسرا، دوستی اور دشمنی کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ انفرادی فعل ہوتا ہے۔ دشمن آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور دوست لادین اور مخالف مذہب کا بھی۔ آپ افغانستان کی مثال لے لیں۔ افغان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نے ان کے لیے 45 سال قربانیاں دیں۔ طالبان 25 سال ہمارے پاس پناہ گزین بھی رہے، لیکن آج ہم رمضان میں ان پر حملے کر رہے ہیں، اور یہ مسجدوں اور امام بارگاہوں میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عرب ملکوں سے ایران پر حملے ہو رہے ہیں، اور ایرانی میزائل رمضان میں گلف کے مسلمانوں پر برس رہے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی اور امریکہ کے عیسائی مڈل ایسٹ کے مسلمان عرب ملکوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر صرف یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو پھر پاکستان، افغانستان، ایران اور عرب ملکوں کے مسلمان ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے ہیں؟
اور عیسائی اور یہودی عربوں کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ میرے دوست نے فوراً جواب دیا، اپنا اپنا مفاد ہے۔ میں نے کہہ لگایا اور عرض کیا، میں بھی یہی بتا رہا ہوں، یہ مذہب کی جنگ نہیں، یہ مفادات کی لڑائی ہے، اور ہر دور میں انسانوں اور ملکوں کی جگہ مفادات لڑتے رہتے ہیں، مذہب نہیں۔ میرے دوست نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اختلاف کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ لڑائی صرف مفادات کی ہے اور اس میں دور دور تک مذہب کا کوئی ہاتھ نہیں۔ تاہم ماضی کی طرح آج بھی حکمران عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اسرائیل واپس لے جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تنگ ہوئے تو آپ علیہ السلام یروشلم تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے مصر میں بھی سیٹل ہونے کی کوشش کی، مگر وہاں حالات سازگار نہیں تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام آج کے فلسطین میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دم قدم سے اس زمین کو برکتوں سے نواز دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا اور وہ 12 صاحبزادوں کے خاندانوں سمیت مصر شفٹ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد فرعونوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان سے بگاڑ لینے لگے۔ 400 سال کی غلامی اور ذلت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے فلسطین واپس لے آئے۔ بنی اسرائیل نے یہاں موجود قوموں کو مار کر نکال دیا اور فلسطینی علاقوں پر قابض ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان اختلافات ہوئے اور 10 قبیلوں نے یہودیوں کو نکال دیا اور یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی یہودا کو یروشلم میں واپس لے آئے اور انہیں حکمران بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہودی اقتدار کو مزید دوام دیا۔ یہ ان کے بعد بڑی مدت تک حکمران رہے۔ پھر آتش پرست بخت نصر لوٹنے کے لیے آیا، ان کی دولت لوٹی، فرسٹ ٹیمپل توڑا اور شہر جلایا اور غلام بنا کر انہیں ایران لے گیا۔ بخت نصر کا حملہ بھی مذہبی نہیں تھا، وہ یہودیوں کی اس دولت کے لیے یروشلم آیا جسے انہوں نے ہیکل سلیمانی یعنی فرسٹ ٹیمپل میں چھپا رکھا تھا۔ بخت نصر نے سونے کے حصول کے لیے ہیکل سلیمانی گرایا تھا۔ اس سے قبل بنی اسرائیل کے 10 قبائل اور بنو یہودا کے درمیان ہونے والی لڑائی بھی وسائل اور اقتدار کی جنگ تھی۔ اس میں عقائد کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اگر مذہب کی کوئی جنگ ہو سکتی تھی تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوتی۔ کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، انہوں نے مسیحوں کو یروشلم سے بے دخل بھی کر دیا تھا اور انجیل کے اوراق بھی جلا دیے تھے۔ لیکن اگر یہ آج ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست ہیں تو پھر باقی مذاہب کا یہودیوں کے ساتھ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یروشلم پر بازنطینی عیسائی قابض تھے۔ مسلمانوں نے یہ علاقہ عیسائیوں سے لڑ کر حاصل کیا۔ فلسطین کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یروشلم کے لیے صلیبی جنگیں یورپ کے عیسائیوں اور کرد سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شام اور مصر کے حکمران تھے۔ فلسطین شام کا حصہ تھا اور اس حصے پر عیسائی قابض تھے۔ یہ اس زمانے کا کشمیر تھا، چنانچہ سلطان نے طویل لڑائیوں کے بعد یہ واپس لے لیا۔ یورپ اس وقت منقسم تھا، اسے اکٹھا کرنے کے لیے مشترکہ ایجنڈے کی ضرورت تھی۔ بادشاہوں نے پادریوں کی مدد لی اور انہوں نے اس جنگ کو صلیبی جنگ ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد سپاہیوں کو مرنے کے لیے جواز مل گیا۔ فلسطین اس کے بعد 1920 تک 800 سال مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ عثمانی خلیفہ سلطان سلیمان نے ان کے حوالے کی تھی۔ اس کے زمانے میں زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں دیوار کے ساتھ بنے مکانات گر گئے اور دیوار ظاہر ہو گئی۔ اس سے قبل یہودی دیوار کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے۔ سلطان سلیمان نے یہ علاقہ یعنی مغربی کوارٹرز اور دیوار یہودیوں کے حوالے کر دی، جبکہ دیوار کو عبادت گاہ اسرائیل کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ و وزیر اعظم موشے دیان نے 1970 کی دہائی میں بنایا تھا۔ وہ آیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات کی تلاوت کی اور یوں یہ عبادت گاہ بن گئی۔ یہودیوں کو فلسطین واپس آنے کی اجازت سلطان عبد الحمید دوم نے 1897 اور 1903 میں دی۔ اگر مسلمانوں کا یہودیوں سے اختلاف ہوتا تو عثمانی خلفاء انہیں دیوار گریہ
اور فلسطین میں آباد کاری کی اجازت کیوں دیتے؟ آج تک کی تاریخ میں عیسائیوں کو سب سے زیادہ نقصان یہودیوں نے پہنچایا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہودیوں نے بھی سب سے زیادہ نقصان عیسائیوں کے ہاتھوں اٹھایا۔ روس کے زار ہوں یا سوویت یونین کے لینن اور اسٹالن ہوں یا پھر جرمنی کا ایڈولف ہٹلر ہو، یہ سب عیسائی تھے، مسلمان نہیں۔ ہولوکاسٹ کے ذمہ دار بھی مسیحی تھے، جبکہ یہودی ہر دور میں اندلس سے لے کر سمرقند اور بخارا تک مسلمانوں کے پاس امن اور سکون سے رہے۔ دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں تھے۔ شاہ ایران کے دور میں تہران میں بہت بڑا اسرائیلی سفارت خانہ تھا۔ یہودی اس زمانے میں ایران کے بڑے بزنس مین تھے اور پارلیمنٹ کا حصہ تھے۔ آج بھی اصفہان میں سیناگوگ موجود ہے۔ یہودی انقلاب کے بعد بھی ایران میں رہے اور بعد ازاں اپنی مرضی سے اسرائیل شفٹ ہوئے۔ چنانچہ ایران اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا۔ یہ لڑائی سازش کے تحت جان بوجھ کر کرائی گئی۔ اسرائیل عربوں کے تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اگر ایران اور عرب علاقوں سے تیل نہ نکلتا تو اسرائیل بنتا اور نہ عربوں میں بادشاہت آتی۔ بادشاہت کا مقصد تیل کی دولت پر قبضہ تھا، جبکہ اسرائیل کے ذریعے مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور عالم اسلام میں خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ اگر یہ جنگ مذہبی ہوتی تو پھر اسرائیل انڈونیشیا اور ملائیشیا سے کیوں نہیں لڑ رہا؟ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، لیکن اسرائیل کا انڈونیشیا سے کوئی پھڈا نہیں۔ اسے عقلی لحاظ سے سب سے پہلے بڑے اسلامی ملک سے لڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس سے کیوں نہیں لڑ رہا؟ کیونکہ انڈونیشیا کے پاس تیل اور گیس نہیں۔ اگر ہوتی تو یہ جنگ آج انڈونیشیا کے ساحلوں پر لڑی جا رہی ہوتی۔ دوسرا، یروشلم میں قبلہ اول کی کوئی لڑائی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد آزاد ہے، اس پر کوئی لڑائی نہیں۔ ہاں، البتہ عبد الملک بن مروان نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی جگہ ڈوم آف دی راک بنایا، جس کے نیچے وہ چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہ جگہ بھی 1300 سال غیر متنازع رہی اور یہاں یہودی اور مسلمان حتیٰ کہ عیسائی بھی عبادت کرتے رہے۔ اسے اب بھی مشترکہ عبادت گاہ کی حیثیت دی جا سکتی ہے تاکہ تینوں مذاہب یہاں عبادت کر سکیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد اختلافات ختم ہو جائیں گے اور یہ بڑی طاقتوں کو وارا نہیں کھاتا۔ تیسرا، یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کی ریاست یعنی گریٹر اسرائیل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ہے اور اس کا مقصد مسلمان نوجوانوں کے دل میں نفرت پیدا کرنا ہے تاکہ فسادات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ ایران کو بھی جان بوجھ کر اسرائیل کی مخالفت میں دھکیلا گیا تاکہ عالم اسلام منقسم رہے اور تیل کی دولت امریکہ اور یورپ کی جیب میں گرتی رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 5 مارچ کو پادری اپنے پیچھے کھڑے کر کے ایران پر حملے کو صلیبی جنگ بنانے کی کوشش کی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایرانی مسلمان ہیں اور کیا صلیبی جنگ صرف ایران کے خلاف لڑی جائے گی؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان عربوں کو مسلمان نہیں سمجھتا جو اس وقت حرمین شریفین کے محافظ اور مختار ہیں؟ دوسرا، اگر یہ لڑائی یہودیوں اور مسلمانوں کی ہے تو پھر نتن یاہو سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، کویت اور عمان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا یہ انہیں مسلمان نہیں سمجھتا؟ کیا صرف ایرانی ہی مسلمان ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ مکمل طور پر وسائل اور مفادات کی لڑائی ہے۔ امریکہ دنیا کے تیل اور گیس کے تمام بڑے ذخائر اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے اور یہ اس چکر میں اسرائیل اور عرب دونوں کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ لڑائی صرف مذہبوں کی ہوتی تو پھر کبھی عیسائی امریکہ، عیسائی ونیزویلا پر حملہ نہ کرتا۔ ٹرمپ وہاں بھی تیل کے لیے گیا تھا اور یہ ایران بھی گیس اور تیل کے لیے آیا ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے اور اتنی سی بات کے لیے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور ہزاروں مزید بے گناہ اور معصوم مارے جائیں گے۔